وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، فقد ظلم نفسا، تو در حقیقت اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ آیتوں پر غور کرو، عمل کرو۔ جس طرح بعض چیزوں کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کی آیتوں پر غور کرو اور عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمایا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری، یعظکم بہ، جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتاب کو پڑھو، اسے یاد کرو، اور جو احادیث طیبہ ہیں، حکمت ہیں، انہیں پڑھو، انہیں یاد کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع مکمل ہوا۔ جو ہم نے مسائل اس میں سماعت کیے اور جو نصیحتیں سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار فرمایا گیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی شریعت کی پابندی کرو۔ بار بار فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو میاں بیوی کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، یا دیگر معاملات ہوں، تو اس میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے، اور قطب مدینہ علیہ رحمہ کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ تو جب حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ کے خلیفہ حیات تھے تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی نیک کام اگر مسلسل کیا جائے تو وہ عادت بن جاتا ہے، پھر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر 40 دن تک نماز مسلسل پڑھی جائے تو پھر نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل جو مشکل ہے وہ معاملات ہیں، حقوق العباد، حسن اخلاق، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا، کاروباری معاملات میں دیانت داری، یہ ساری چیزیں آپ اکثر فرمایا کرتے الدین المعاملہ، الدین المعاملہ۔ اصل جو دیندار ہے وہ وہی ہے جو معاملات میں دیانت داری سے کام لیتا ہے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، دیگر رشتہ داروں کے اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور وہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازوں کی طرف وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، نمازوں کی طرف وہ درس نہیں دیتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو اس کی عادت بن جاتی ہے، اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ نماز کی برکتیں اسے صحیح طور پہ ملی نہیں ہیں تو اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ بندے اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ایسی عورت تھی کہ جو کثرت سے صدقات کرتی تھی، کثرت سے نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ اور ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا کہ نفلی نماز اور نفلی روزے اور نفلی صدقات اس کے زیادہ نہیں تھے، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، لوگ اس کے اخلاق سے خوش ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ایک مرد اگر اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف دے، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دے، یا مرد ہو یا عورت اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، یعنی ماں باپ سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہی نہ ہو،
تو آپ مجھے بتائیے کہ انسان کتنا اپنا نقصان کرتا ہے کہ اگر حسن اخلاق سے پیش آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حسن اخلاق کا عادی ہوگا وہ اگر پوری رات سو جائے اور دن میں روزہ بھی نہ رکھے، لیکن اگر حسن اخلاق کا پیکر ہوگا تو حدیث پاک میں اس کی بشارت دی گئی کہ وہ پوری رات قیام کرنے کا درجہ پاتا ہے اور پورا دن روزہ رکھنے کا درجہ پا لیتا ہے. تو یہاں پر اس رکوع میں چونکہ میاں بیوی کا ذکر تھا تو اس لیے اس ضمن میں بہت سی باتیں بیان کی گئیں، ورنہ جہاں تک حسن اخلاق کا تعلق ہے وہ تو ہر مسلمان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جو دن بھر میں 3 مرتبہ سورہ 3 پڑھ لے، والتین والزیتون، سورہ 3 پڑھ لے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے. ہماری تمام ظاہری باطنی برائیاں، عیوب، گناہوں کی عادتیں رب العالمین دور فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے.